کے نامہ اعمال لکھ کے رکھ دے، ایک بڑی فہرست، اب تو ماشاءاللہ SMS سسٹم ہے، اس کے سامنے پوری اس کے نامہ اعمال رکھ دے۔ چہرہ کیوں دکھاتے ہیں بزرگان گرامی؟ دیکھیے شاعرانہ اصطلاح میں بات کر رہا ہوں، میں پھر ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، شاعری کے اپنے لوازمات ہیں، اپنے تقاضے ہیں، اپنی نزاکتیں ہیں۔ چلیں یہاں روک کر بات کو بیان کرنا چاہوں، غزل کا ایک بہت مشہور شعر ہے، ممبر سے عرض کر رہا ہوں، اس میں ایک محبوب اپنے عام محبوب کے بارے میں کہتا ہے کہ سرمے کا تل ہے مصحف عارض پہ کس لیے؟ سرمے کا تل ہے مصحف عارض پہ کس لیے؟ نقطہ بڑھا رہے ہو خدا کی کتاب میں۔ اب میں باہر نکلوں، کوئی صاحب میرا گریبان پکڑ لے، تم ایک محبوب کے چہرے کو اللہ کی کتاب کہہ رہے ہو، سرمے کے تل کو نقطہ کہہ رہے ہو۔ تو بزرگان گرامی جب ایسا آدمی مجھ سے سوال کرے گا تو میرے پاس سر پیٹنے کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ شاعر نے یہ تشبیہات استعمال کی ہے، چہرہ ہوتا ہے، کتاب ہوتا ہے، اس پہ جب سرما لگایا تو اضافہ ہوا نا، وہ کہتا ہے نقطے کا سرمے کا تل ہے مصحف عارض پہ کس لیے؟ نقطہ بڑھا رہے ہو خدا کی کتاب میں۔ اس کی داد ملی بزرگان گرامی، کن سے داد ملی؟ جنہیں سمجھ آئے گی تشبیہ کیا ہوتی ہے، استعارہ کیا ہوتا ہے، محبوب کی کیا تعریف ہوتی ہے۔ بس یہی فرق ہے، عام محبوب کو بیان کرنے کے لیے استعارے کی ضرورت پڑتی ہے، آل محمد وہ ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کسی تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل فضیلت بیان کر دو، اور تمہاری اوقات کیا کہ تم علی کی فضیلت بیان کرو۔ دیکھیں میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ میں شکم مادر میں انسانی شکلیں بنانے والا ہوں، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، اور میری سمجھ پہ آپ کا تو پہرا نہیں ہے بزرگان گرامی، میں آپ سے پوچھ کر تو نہیں سوچتا، مجھے سوچنے کا حق ہے۔ مجھے سمجھ آئی کہ آخری وقت چہرہ کیوں دیکھتے ہیں؟ بس یہی دیکھتے ہیں کہ علی کا بنایا ہوا ہے یا نہیں ہے بزرگان گرامی۔ میں کیا کروں؟ اردو زبان میں کچھ چیزیں استعمال ہوئی ہیں، سپرد خاک کرنا، میں شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج موقع ملا تو پھر عرض کر رہا ہوں۔ اردو آپ بولتے ہیں سپرد خاک کرنا، یعنی خاک کے سپرد کر دینا۔ سپرد کرنا کسی کہتے ہیں بزرگان محترم؟ دیکھیے مجھے تھوڑی سی احساس شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ کم و بیش تمام یہ افراد مجھ سے بہت عمر میں بڑے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھا نہیں رہا، میں اپنی غلطی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سپرد ہمیشہ اس کے کیا جاتا ہے جس سے واپس ملنے کی امید ہو۔ شمشاد صاحب کا کیمرہ ہے، ان سے کہیے ذرا کسی کے سپرد کریں، وہ اسی کے سپرد کریں گے جنہیں بعد میں مل جائے۔ سپرد کسے کا حق کیا جاتا ہے؟ جس پر یقین ہو کہ یہ مجھے لوٹا دے گا، کسی چیز کو سپرد کرنا ہو۔ خاک کی کیا حیثیت ہے؟ خاک کی کوئی حیثیت نہیں، تم نے سب کیے کرائے پر خاک پھیر دی، یہ بات خاک میں مل گئی، یہ تمہاری بات نہیں مٹی ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ بولیے بزرگان گرامی، اتنی خاموشی سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں جیسے میری آخری مجلس ہوتا ہے بزرگان گرامی۔ سپرد ہمیشہ اسے کیا جاتا ہے جو واپس کر دے، اور خاک جس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ آپ اپنے مردوں کو سپرد خاک کیوں کرتے ہیں؟ خاک کی تو حیثیت کوئی نہیں ہے، جس کی حیثیت کوئی نہیں ہو واپس کیسے کرے گا؟ آئیے یہ سمجھیے علی کے فضائل بزرگان گرامی، اس زبان کی وہ صداقت ہے جو ہر ایک تک پہنچ جانا چاہیے۔ تم خاک کو سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم اسی کے سپرد کر رہے ہیں اپنے مردے کو، اپنے جانے والے کو، اس لیے کہ خاک کو تراب کہتے ہیں۔ ہم تراب کے سپرد کر رہے ہیں کہ سپرد تراب کے کر رہے ہیں، واپس ابو تراب سے لیں گے۔ ساری رات پریشان رہیے بزرگان گرامی، ساری رات اضطراب کے عالم میں رہیے کہ یہ ابو تراب کیوں کہا علی کو؟ میں نے تو علی تو ابو کو ابو تراب نہیں کہا بزرگان گرامی، یہ اس رسول سے پوچھئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک SMS آیا ہے، خدا سلامت رکھے، ولادت مولا کائنات پر مبارکباد دی اور اسماء گرامی مولا کائنات کے لکھیں۔ کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو کھٹکتا نہ ہو دل منافق میں بزرگان گرامی۔ مظہر العجائب میں نے مولا علی کو کہا ہے یا رسول نے کہا ہے بزرگان گرامی؟ حلال مشکلات آپ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ جتنے نام لیتے جائیے، ساقی کوثر کون، یہ ممبر سے مطلوب ہوتے جا رہے ہیں یہ لفظ، مظہر العجائب، ساقی کوثر، قسیم نار والجنہ، اور تو ساری چیزیں شاید آپ بھول جائیں، لیکن یہ تو طے ہے نا کہ قبر میں مولا علی سے ملاقات ہوگی۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں ورنہ لفظ میں کوئی اور استعمال کرتا، وہاں تو ملاقات کا یقین ہے نا کہ قبر میں علی آئیں گے۔ توجہ رکھیے گا بزرگان گرامی،
قبر میں علی آئیں گے، مردے کو قبر میں لٹانے کے بعد شانہ ہلا کر کیا کہتے ہیں؟ سن اور سمجھ۔ وہاں کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یہ مردے کو کیا کہہ رہے ہو، سن اور سمجھ؟ زیدی صاحب کا جملہ ہے، جو یہ سمجھ رہا ہے کہ مردے کو کہہ رہے ہیں وہ خود مردہ ہے۔ مردے کو یہ نہیں کہتے سن اور سمجھ، اور شانہ ہلا کے کیا کہتے ہیں؟ عقیدے کی میں کیا کروں، میرے ساتھ آپ بزرگان گرامی اب بھی اگر ساتھ نہیں دیں گے، شانہ ہلا کے کیا بیان کرتے ہیں؟ تیرا کعبہ کیا ہے، تیرا اللہ کیا ہے، تیرا امام کیا ہے؟ بزرگان گرامی کبھی پوچھا ہے تو نے نمازیں کتنی پڑھی، تو نے روزے کتنے رکھے، تیرا کردار کیا ہے؟ بزرگان گرامی یہ قبر کی منزل ہے، یقین ہے نا؟ قبر میں علی آئیں گے۔ میں اردو شاعری اگر وقت ہوتا تو بیان کرتا، حیدرآباد دکن کا کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے منقبت یا مرثیہ کہا اور قبر میں علی کے آنے کی اطلاع نہ دی ہو۔ ان کی شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی بزرگان گرامی۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو مرتے ہی اسی لیے ہیں کہ قبر میں دیدار علی ہوگا۔ اچھا بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ کر بزرگان محترم، کوئی اس وقت ایسی کمپنی ہے، انشورنس کی کمپنی یا کوئی سیکیورٹی کی کمپنی، جو مرنے کی بعد کی بھی گارنٹی دے سکے کہ آپ شوق سے مر جائیں باقی ہم کام سنبھال لیں گے؟ کوئی ایسی نہیں بزرگان گرامی۔ صرف ایک گھرانہ ایسا ہے، صرف ایک گھرانہ ایسا ہے کہ جسے تم نے عارضی زندگی سمجھی ہے، یہاں تو تم انتظار کرتے ہو نا تمہاری زندگی کا خاتمہ علی پہ ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا بزرگان گرامی، اللہ کرے سب کا زندگی کا خاتمہ بلائے علی پر ہو بزرگان گرامی۔ یہ ٹھوکر لگتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ یہاں آپ کی زندگی کا حاصل کیا ہے کہ علی کی محبت میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، لیکن وہ جو نا ختم ہونے والی زندگی اس کا آغاز علی کی زیارت سے ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ اللہ مقام محمود پر فائز کر مسکرا دیتے ہیں، شیخ صدوق کی کتاب ہے بزرگان گرامی، تفسیر فرات کے جملے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، سامعین میرے ایک جیسے ہیں، کہ یہ مقام محمود وہ مقام ہے جو 1000 سیڑھیوں کا منبر قیامت کے دن بنے گا اور رسول آخری زینے پہ آ کے بیٹھیں گے، تفصیلات عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد جبریل لوائے حمد تھمائیں گے علی کو، رسول کو، اور کیا کہیں گے؟ یہ ہے وہ مقام محمود جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ پھر جنت کی کنجیاں، گھبرائیے گا نہیں، دیکھ لیجیے گا بزرگان گرامی، جنت کی کنجیاں تھمائیں گے اور رسول سے کہیں گے یہ ہے وہ مقام محمود جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ دوزخ کی چابیاں تھمائیں گے اور وہ کہیں گے یہ ہے وہ مقام محمود جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوگا بزرگان گرامی؟ رسول کہیں گے علی تم ان سیڑھیوں پر چڑھتے آؤ۔ لیکن میں شاعری کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جو پالانوں کا منبر بنایا ہے غدیر میں، یہ یوں ہی نہیں بنایا کہ ضرورت کے تحت بنایا تھا۔ علی کو ریہرسل کرائی کہ منبر پہ کیسے بلند ہوتے ہیں۔ آخرت کے دن جب یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی، نص وغیرہ تلاش کر لیجیے گا، کتابوں کے نام بھی موجود ہے، حوالہ جات بھی موجود ہے، کئی مولانا گفتار صاحب اگر بیٹھے ہیں تو ان سے بھی سند لے لیجیے گا۔ اس کے بعد کہیں گے علی تم ان سیڑھیوں پر بلند ہوتے چلے جاؤ۔ وہ جو غدیر کی عادت ہے نا بزرگان گرامی، علی بلند ہوتے ہوئے ایک سیڑھی نیچے بیٹھ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر فرات، شیخ صدوق کی کتاب، اس نے بھی یہ حوالے موجود ہیں بزرگان محترم۔ جب علی بیٹھ جائیں گے تو وہ جو لوائے حمد ہے، ابھی حدیث کے ساتھ نے پڑھی نا، جب علی چادر کے نیچے آتے ہیں تو تعارف کیا کرایا؟ آؤ میرے بھائی، آؤ میرے ولی اور لوائے حمد کے تھامنے والے۔ یہ حدیث کے ساتھ اتنی آسانی سے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گی نا بزرگان گرامی۔ یہ جو بار بار حدیث کے ساتھ پہ چوکے لگائے جاتے ہیں، کوئی وجہ ہے نا کہ اس کی وجہ سے یہ جو لوائے حمد ہے رسول علی کے ہاتھ پہ تھما دیں گے، علی یہ لوائے حمد تمہارے حوالے، جنت کی کنجی تمہارے حوالے، دوزخ کی کنجی تمہارے حوالے۔ اب جس کو لوائے حمد کا سایہ چاہیے وہ اس کے نیچے آئے گا۔ میں آپ آسان کر دوں، حضرت
صاحب اللہ کری کی رحمت کرے, ان کی زبان بہت سادہ, اور آپ بھی جو لوگ سننے کہنے لگے بھی جنت ہمارا پرابلم نہیں ہے. بہت سی کتابوں کے حوالے دیے کہ جنت پر کچھ نام لکھے ہوں گے, دروازوں پر پنجتن کے نام لکھے ہوں گے. کہنے لگے اور لوگ الجھن کا شکار ہوں گے کہ بھائی یہ نام کیا لکھا ہے جنت پر. ہم چونکہ بچپن سے عادی ہیں ان ناموں کو دیکھ کر امام بارگاہ سمجھ کر, تو ہم تو جنت میں ایسے جائیں گے جیسے امام بارگاہ میں جایا کرتے ہیں. خطیب بس ہاتھ جوڑ کے رحمت تمام, ٹھوکرے نہ کھایا کیجیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے. جو ماں نے دودھ میں علی کی محبت پلا دی ہے تو ماں کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر شکریہ ادا کیا. یہ ماؤں نے لوریوں میں نعت علی سکھائی. ذرا سا محنت کر کے دیکھیے گا, جہاں الجھنیں پیدا ہوتی ہیں وہاں کہیں نہ کہیں سلسلہ منقطع نظر آئے گا بزرگان گرامی. لیکن جن ماؤں نے دودھ میں نعت علی پلائی ہو, جن ماؤں کو دیکھیے بچوں کی ایک نفسیات ہے, 2-4 بچے بیٹھے ہیں اور ماں کچھ کام کرتے کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. تجربہ کر کے دیکھیے گا بزرگان گرامی, خدا آپ کی خوشیوں کو سلامت رکھے. بچے کتنے خوش ہوں, ماں کو روتا دیکھ کر چپ ہو جائیں گے, ماں آپ رو کیوں رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. ماں کوئی بہانہ کر دے گی, لیکن بچے پوچھیں گے ضرور بزرگان گرامی. بس میری رحمت تمام میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں, جن کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں نا بزرگان محترم, خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے. جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں, اللہ جو اولاد جنہیں نہیں عطا کی پروردگار, آج اس بیوی کی صدقے انہیں اولاد کی دے بچے. جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا بزرگان گرامی, یہ رحمت ہوتی ہے. اس کے بعد جب بیٹی 4تھے سال میں داخل ہوتی ہے بزرگان گرامی, تو ماں باپ کے لیے خوشیوں کا سامان ہوتا ہے نا, ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے. لیکن وہ بچی 4 سال کی ہے, وہ دیکھ رہی باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے, ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے. وہ 4 سال کی بچی سوال کرتی ہے, مادر گرامی آپ رو کیوں رہی ہیں. باپ سے پوچھتے آپ کی آنکھوں میں آنسو کیا ہے, آپ چھپاتے نہیں, آپ بتاتے ہیں. تم 4 سال کی ہو گئے, تم ہماری بیٹی ہو, تمہارے کانچے دے جائیں گے, اس میں بندے پہنائے جائیں گے, بالیاں پہنائے جائیں گی, تو آپ مادر گرامی رو کیوں رہی ہے. بیٹی تم ہماری بیٹی ہو نا, ہمیں کربلا کی سکینہ یاد آ گئی, ہمیں کربلا کی سکینہ یاد آ گئی ہے, کربلا کی سکینہ یاد آ گئی. بچے سوال کریں گے مادر گرامی کیا ہوا تھا. اب آپ پورا واقعہ سنائیں گے نا بچوں کو. بس بزرگان گرامی خدا ان گھروں کو سلامت رکھے جہاں مائیں اٹھتے بیٹھتے کربلا کا واقعہ سناتی ہے بزرگان گرامی. اس کے بعد دوسرا مشاہدہ بیان کرتا ہوں, پورے مسائل نہیں پڑھنا چاہتا. جس گھر میں 4 سال کی بچی ہو نا, وہاں اگر کوئی بھائی پیدا ہو جائے, کوئی بھائی آ جائے, تو وہ بچی کا انتظار کرتی ہے. اس کی حسرت کیا ہوتی ہے, بس سارا دن اس بھائی کو گود میں لیے بیٹھی ہے. یہ آپ کا مشاہدہ ہے نا بزرگان گرامی. میں کیا کروں, میں جس بچی کا ذکر کر رہا ہوں وہ ابھی 4 سال کی نہیں ہوئی ہے. گھر میں ایک بھائی آیا ہے, لیکن اس بہن کو موقع ہی نہیں ملا. 4 دن کا بھائی تھا کہ باپ سفر پہ روانہ ہو گیا, ساری بیویاں سفر پہ روانہ ہو گئی. اس کو حسرت رہی, کاش میں اپنے بھیا کو گود میں لے کے بیٹھتی, کاش میں اپنے بھائی کو لے کے بیٹھتی. ماں کی آغوش میں تھا. کرتے کرتے وہ وقت آ گیا جب شب عاشور اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے شہزادہ علی اصغر نے. اس وقت بہن کی خواہش ہوگی نا کہ میں اپنے بھائی کو گود میں لے لوں, لیکن کیا کرے, بہنوں کے لب خشک تھے, بھائی پیاس سے تڑپ رہا تھا. عصر عاشور آیا بزرگان گرامی, سکینہ انتظار کر رہی ہے, مجھے میری ماں میرے بھائی کو میرے آغوش میں دے گی. بزرگان گرامی وہ وقت آیا جب حل من ناصرین یلتمنا کی صدا بیان کی. حسین خیمے میں آئے, لیکن چشم تصور وہاں رکھیے گا, ذاکرین منزلوں کو چھوڑ دیتے ہیں.